ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی مسلمان بدعمل ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی سے جتنا پیار کرتا ہے کوئی پیار نہیں کرتا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، اور جو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان بیوی سے پیار نہیں کرتے ان کو بھی کہتا ہوں، تاج محل تمہارے باپ نے بنایا ہے کس لیے بنا تاج محل؟ تو کہا بیوی کی محبت میں بنا۔ میں نے کہا یہی تو ہماری وفا ہے کہ تم سے تو ایک نہیں سمجھتی، ایک چھوڑ کر کے تم تڑپا تڑپا کر کے پھرتے رہتے ہو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بیوی اگر زندہ ہو تو اس کے رخسار کے دل پر ہم سمرقند اور بخارا جیسا شہر بساتے ہیں، اور اگر مر جائے تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارت بناتے ہیں۔ ہم سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے بیوی سے؟ اور سن لو ایک بات اور بھی، آپ نے کعبے کو جس بھی اینگل سے دیکھا ہوگا، ایک زاویہ تو یہ بھی ہے نا کہ اگر شوہر بیوی سے پیار کر لے تو سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے، اور اگر بیوی سچا پیار کر لے شوہر سے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ بتاؤ تو صحیح مکہ بسا کیسے؟ ایک بیوی شوہر کے پیار میں بیٹھ گئی تبھی تو مکہ جیسا شہر بسا۔ یہ وفا ہے بیوی کی۔ ہمارے یہاں بیوی بھی بے مثال ہے، شوہر بھی بے مثال ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں پیار ہے، محبت ہے، لیکن آج کہیں اگر کھٹاس پیدا ہو گئی تو آپ دونوں سے کہتا ہوں، جو سن رہے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی، سیریل دیکھ کر ازدواجی زندگی گزارنے کی بجائے رسول اللہ کی زندگی دیکھ کر ازدواجی زندگی گزارو، وہ محبت کے پھول کھلیں گے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، حضور نے بیویوں سے جتنا پیار کیا ایک الگ عنوان ہے، لیکن صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب دودھ پیتے تھے حضور تو کٹورا پہلے ہماری طرف بڑھا دیتے تھے، پہلے ہم لوگ دودھ پیتے تھے اور بچا ہوا دودھ حضور کو پیش کرتے تھے۔ حضور ہمارے ہونٹ کا نشان دیکھ کر وہیں پر لب لگا کر وہیں سے دودھ پیا کرتے تھے۔ ہم ہڈی چوس کر حضور کو دیتے تھے، ہماری چوسی ہوئی ہڈی کو حضور چوسا کرتے تھے۔ ہم کھانا کھاتے تھے، ہماری انگلیوں کا نشان دیکھ کے حضور وہاں سے کھانا لیتے تھے۔ ہم لڑ کر کے روٹ کے بیٹھ جاتے تھے، حضور نے ہم سے کبھی لڑائی نہیں کی، حضور نے ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا، حضور منانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں ناز کرتی تھی، میں نہیں مانتی تھی تو میری کان کی یہ لو پکڑ کر حضور ہلکے سے دبا کے کہتے تھے او ننی منی عائشہ اٹھ کھڑی ہو، تو میں مسکرا دیا کرتی تھی۔ جب ہم سفر میں ہوتے تو حضور کہتے تھے چلو ہم دوڑ لگائیں گے، ہم دوڑ حضور علیہ السلام آج کا چپراسی بھی بیوی کو اتنا پیار نہیں دیتا جتنا خدا کے محبوب دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جبریل جس کے برابر چلنے کی طاقت نہ رکھ سکے وہ نبی اپنی ازواج سے کہتے تھے چلو دوڑ لگائیں گے۔ ہے کوئی ان کے مقابلے میں دوڑنے والا؟ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے لے، جہاں جبریل کے پر تھکتے ہیں یہ رفتار مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اندازہ فرمائے وہ اپنی ازواج سے کہتے چلو دوڑ لگائیں گے، اور ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو آگے نکلنے کا موقع دیتے تھے، آگے نکلنے کا موقع دیتے تھے۔ وہ جب آگے نکل کر تو خوش ہوتی حضور ہم آگے نکل گئے، پھر حضور آگے نکل کر کہتے یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں ہرا دیا، نہ وہ ہرانے کسی کو نہیں آئے تھے۔ کیا کہتے؟ پہلے تم آگے نکل گئی تھی اب ہم آگے نکل گئے، اس لیے کل کا بدلہ آج ہو گیا۔ یہ محبتوں کا ماحول تھا، یہ پیار کا ماحول تھا۔ اما جان عائشہ سے کہتے ارے ذرا زمانے جاہلیت کے وہ فلاں شاعر نے جو شعر لکھے تھے مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اما ان کو پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائے یہ خوبصورت ماحول تھا میرے بھائیوں گھر کا، لیکن یہ رسول اللہ کے گھر کا ماحول تھا۔ ہمارے گھر میں مہندی بھی نہیں چھٹتی، طلاق کی نوبت کیوں آتی؟ سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ بات دور نکل گئی، میں بات سمیٹ رہا ہوں، سمیٹ بھی لوں، پوری روایت تو نہیں پڑھ سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کو ضرورت پیش آئی، ماں نے آواز لگائی بیٹا، جواب نہیں ملا، آہ نکلی، اچھا مجھے چھوڑ کر کے تو نکل گیا حج کو، کعبے کو، مجھے چھوڑ کر میری نافرمانی میں نکلا؟ آہ نکلی، مولا آسمان کی طرف دیکھ، مولا میرے منع کرنے کے بعد بھی یہ حج کو گیا ہے، ایک ماں کی بددعا ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ماں کی بددعا کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے پناہ لینے والوں، ماں باپ کو چھوڑ کر انہیں بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی خوشیوں کا الگ آنگن بسانے والوں، ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی پسند کی شادیاں کرنے والوں، سن لو جب ماں باپ کو چھوڑ کر کوئی حج کو جائے انجام کیا ہے؟ ماں کے دل سے آ نکلی مجھے میری نافرمانی کرتے ہوئے حج کو گیا، کعبے تک پہنچنے نہ پائے، بس یہ نکلنا تھا۔
اور ادھر وہ نوافل پڑھ رہے تھے. ہمارے جیسے گنہگار نہیں تھے, اللہ والے تھے, نوافل. ادھر آہ نکلی, کیونکہ ماں کی دعا بھی قبول, بد دعا بھی, باپ کی دعا بھی قبول, بد دعا بھی قبول. آہ نکلی, نماز میں تھے, گاؤں میں چور آ گئے. چور آئے, لوگ جاگ گئے. چور 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 چلانا شروع کیا. چور لوگ مسجد کی گلی میں گھسے اور پھر پتہ نہیں کہاں چھپ گئے. لوگوں کو مغالطہ ہوا, مسجد میں گئے. یہ مسجد میں گھسے تو دیکھا ایک آدمی سجدے میں رو رہا ہے. چراغ جلایا, پکڑا. اجنبی تھے, خوب مارا. مکار, چوری کرنے آتا ہے, اور جب پکڑا جاتا ہے تو پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ کرتا ہے, سجدے کو بدنام کرتا ہے. خوب مارا, خوب مارا. جب مارتے مارتے تھک گئے تو پھر جیل میں بند کر دیا. صبح قاضی کے پاس مقدمہ پیش کیا. صبح قاضی کے پاس مقدمہ پیش کیا. قاضی صاحب, جو چوری کے لیے آئے اور پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ بدنام کرے, نماز بدنام کرے, اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اس کے ہاتھ بھی کاٹو, اس کے پیر بھی کاٹو, اس کی آنکھیں بھی کاٹو. نکال لو اس کی آنکھیں, ہاتھ پیر کاٹ. ہاتھ کاٹے, پیر کاٹے, آنکھیں نکال لی. قاضی نے اعلان کیا, لوگوں یہ اس چور کی سزا ہے, اس چور کی جو چوری کرنے آتا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے نماز کو اور سجدے کو بدنام کرتا ہے. تب انہوں نے کہا, اس اللہ والے نے, قاضی صاحب یہ اعلان مت کیجیے, آپ نے جو سزا دینی تھی اپنے گمان میں مجھے دے لی, لیکن اب میری طرف سے اعلان یہ کیجیے جو سچا ہے. یہ اس حاجی کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر حج کو جا رہا تھا. اعلان کیجیے میری قوم کی بیٹیوں, ولی اگر ماں کی اجازت کے بغیر نفل حج کو جائے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تم تو صرف ماں کا نہیں, باپ کا نہیں, تم تو نبی کا دل توڑ کر جا رہے, رسول اللہ کا دل توڑ کے جا رہی ہو. کہاں ہو؟ یہ دنیا ہے, دنیا, دنیا سے زیادہ بے وفا کوئی ہے ہی نہیں. دنیا کہتے کس کو ہے؟ ادنا, ادنا کی بھی تصغیر ہے دنیا. سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح, کس قدر حقیر ہے دنیا. دنیا حقیر سے حقیر, مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں. مردار بکری کے بچے جس میں کیڑے پڑ گئے ہو, اس سے بھی اتنی بھی اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں. دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے, 2 منٹ کی لذت کے لیے, چند لمحوں کی خوشیوں کے لیے ماں باپ کا دل دکھانا, رسول اللہ کا دل دکھانا. کہاں کی عقل ہے, کہاں کا ذہن ہے, کہاں کی فکر ہے. تو اس ولی نے کہا, قاضی صاحب اعلان کرو اس حاجی کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر حج کو جاتا. آپ کون ہیں؟ میرا نام فلاں ہے. اچھا, ارے یہ تو پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے برگزیدہ بندے, ہم نے کیا کر دیا, کیا کر دیا. کہا ارے اگر پڑوسیوں کو پتا چلے گا تو ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ پورے گاؤں کے پیر ہے, اس پورے علاقے کے پیر ہے. اب کیا کریں؟ چپکے سے رات کا انتظار کرو اور ان کو رات کے اندھیرے میں وہاں ڈال کر کے آ جاؤ. یہ اللہ والے کسی کو بتائیں گے نہیں, لیکن اپنا معاملہ تو بچ جائے گا. اگر پبلک کو پتا چلا وہاں کی تو بڑا نقصان ہوگا. لوگ چپکے سے گئے, لے جا کر کے ان کو کہیں پہ ڈال دی. ماں تو ماں تھی. اب دوسری رات کو یاد آئی, رو کے کہتی, اللہ میں نے تو کل بد دعا کر دی, میرے بچے کو مجھ سے ملا دے. بس اتنی دعا کرنا تھا. ان کو بھوک لگی تھی کیونکہ کھائے ہوئے بہت وقت تو گزرا تھا. ہے کوئی اللہ کے لیے مجھے کھلانے والا؟ ماں نے سوچا یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے, کس کی ہو سکتی ہے. ذہن سے نکل گئی کیونکہ غصہ تھا اور پھر معاملات تھے, اللہ کی حکمتیں بھی تھی, بہت ساری چیزیں تھی. تو رحم تو آ گیا مگر دل و دماغ پر کچھ اور چھایا تھا. آواز کس کے بارے جس کی بھی ہے. ماں نے کہا, اے فقیر اتنی رات کو تو مانگ رہا ہے, ایک کام کر, ہاتھ بڑھا تاکہ میں تجھے کھانا دے دوں. کہا مائی میرا ہاتھ نہیں. کہا چل کر آ تاکہ تیری جھولی میں ڈال دوں. میرے پیر بھی نہیں ہیں. کافر اتنی رات کو تو اجنبی ہے, میں تیرے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی. تو انہوں نے کہا مائی میں اندھا ہوں, میری آنکھیں بھی نہیں ہیں, آ جاؤ. جیسی باہر نکلی تو دیکھا, رے تو تو میرا بیٹا ہے, میری ماں ہو تم, کس نے مجھے لا کے ڈالا پتا نہیں. بیٹا تیرا یہ حال کیسے؟ ماں تمہیں چھوڑ کر حج کو جا رہا تھا, یہ انجام ہوا. تمہیں چھوڑ کر حج کو یہ انجام ہوا.
ماں تھی تڑپ گئی, برداشت نہ ہوا, اللہ اس کا دکھ نہ میں دیکھ سکوں گی نہ یہ سہ سکے گا, مجھے بھی موت عطا کر دے, اس کو بھی موت عطا کر دے, بس اتنا کہنا تھا. ان کی روح بھی پرواز کر گئی, ان کی روح بھی پرواز کر گئی. آپ غور کریں, ماں کا دل دکھا کر, ماں کی نافرمانی کر کے کوئی حج کو جائے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. جو ماں باپ کا دل دکھا کر شادیاں کرنے نکلے ان کا کیا انجام ہوگا. تو میں اپنی گفتگو کو نامکمل اسی پر ختم کرتا ہوں, کافی وقت ہو گیا, پھر کبھی انشاءاللہ آگے کی روایتیں پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو حضرات, اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پیش کریں. ابھی مصافحہ معانقہ قطعی نہ کریں. سلام پڑھا جائے گا, دعا ہوگی, احصال ثواب ہوگا, پھر اس کے بعد موقع دیا جائے گا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ سلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ السلام, زینت عرش معلا السلام. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ السلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ السلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا, سبحان اللہ بکرة واصیلا. الحمد للہ قبل کل شیء, الحمد للہ بعد کل شیء, الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه نجي من كل غم الذي أنا فيه نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيا قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس عرس پاک کی محفل کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے. تیرا وعدہ ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تیرے محبوب نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اے اللہ رات کی تاریکیوں میں ہم نے چھپ چھپ کر جو گناہ کی دن کے اجالے میں بے حیائیوں کے ساتھ جو گناہ کی مولا جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے اے اللہ ہم اپنی زندگی کے ہر گناہ سے آج تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کو پنجتن پاک کو خلفائے راشدین کو تیرے چہیتوں کو تیرے پیاروں کو وسیلہ بنا کر اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. اللہ تیرے کروڑوں کروڑ احسان مولا بے شمار احسان مولا تیرے ایک احسان ہم پر اور کر دے مولا. ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے مولا. قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لینا مولا. مولا اگر تو ہماری نیکیوں کا حساب لے گا تو بھی ہم جواب دینے کی حیثیت نہیں رکھتے مولا. اگر تو گناہ کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے مولا. ہم نے نفس اور شیطان کے ورغلانے سے گناہ تو کر لیے لیکن مولا کرم فرما کر اسے معاف کر دے. سب کی مغفرت کر دے. بے حساب مغفرت کر دے. ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کر دے. کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بے حساب مغفرت کر دے. یا اللہ صاحب عرس کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. مولا ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے. عبادت گزار بنا دے. یا اللہ ہمیں پارسائی عطا فرما. صحیح معنی میں متقی بنا دے. تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا کر دے. تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا کر دے. مولا اب دنیا پہ نہ رولا. اب کسی پہ نہ رونا. اب تیرے خوف میں تیرے حبیب کے عشق میں رونا نصیب فرما. تیرے خوف میں تیرے حبیب کے عشق میں رونا نصیب فرما. یا اللہ تیرے حبیب کے عشق والا دل عطا فرما. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یا اللہ جو جس مصیبت میں تکلیف میں میرے آقا علیہ السلام کا کوئی امتی پوری دنیا میں تکلیف میں ہو مصیبت میں ہو اللہ سب کی تکلیفیں دور کر دے.
سب کی مصیبتیں دور کر دے، سب کی بلائیں دور کر دے، سب کے غموں کو دور کر دے یا اللہ۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما، دونوں جہان کی عزتیں، برکتیں، رفعتیں عطا فرما یا اللہ۔ ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کو گناہوں سے نفرت اور گھن عطا فرما کر انہیں دین سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما، سب کو اچھی روزی عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، بے وفا اولاد کو با وفا بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جو محبت سیدہ فاطمہ اور میرے آقا کے درمیان تو نے پیدا کی تھی مولا، ہر باپ بیٹوں میں ایسی محبت پیدا کر دے، ہر اولاد کے دل میں باپ کی ایسی محبت ڈال دے مولا، کرم فرما دے مولا۔ امام حسن امام حسین کے درمیان جو محبت تھی ہر بھائی بھائی میں ایسی محبت پیدا کر دے، اماں خدیجہ رسول اللہ میں جیسی محبت تھی ہر میاں بیوی میں ایسی محبت پیدا کر دے، ہمارے گھروں میں سکون اور چین عطا فرما یا اللہ۔ جن کے بچوں کو بچیوں کو رشتے نہیں آتے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے، پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے ملک بھارت ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک کو فسادات سے بچا یا اللہ۔ یہ ادارہ اہل سنت و جماعت کا مولا، جس ادارے کے اندر ہم جلسہ کرنے اللہ، اس ادارے کو اور ہمارے تمام اداروں کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما یا اللہ پاک۔ اس ادارے کے جتنے مدرسین ہیں، معاونین ہیں، طلبہ ہیں، پروردگار ذمہ داران ہیں، سب کو صحت دے، سلامتی دے، دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ آج کی محفل کا جن بھائیوں نے انعقاد کیا اللہ ان سب کو تیری شان کے لائق جزا عطا فرما۔ میرے قریب ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے اے اللہ۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے مولا، جب مسلمان مل جل کر دعا کرتے ہیں تو دعا رد نہیں کرتا اے اللہ۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے قریب، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہیں مولا ہر مراد پوری کر دے اے اللہ۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، میرے قریب رحم فرما، کرم فرما، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کو مانگنے سے سوا عطا کر، سب کو مانگنے سے سوا عطا کر، ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے مولا، جب تک جیے ایمان و سنیت پر زندگی عطا فرما، جب مرے تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، 2 گز زمین بقیع شریف میں عطا فرما، قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، صلاة و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔